صرف مخصوص ہستیوں کے نام ہے اس لیے ان کے لیے برکت ہے. میں کیا دے سکتا ہوں انہی کے نام سے منسوب کر کے. ہمارے مرکز علوم اسلامیہ کی جتنی بھی کتابیں چھپیں وہ کام بڑا مشکل تھا. 30 سال کی تفسیر، 30 تقریریں سالانہ، 1-1 گھنٹے کی، 2-2 گھنٹے کی، 1.5-1.5 گھنٹے کی، تقریباً 2-2.5 لاکھ صفحات پہ جاتی ہے. طارق وحید نے یہ ساری تفسیریں لکھ کر انبار لگا دیا. اس لیے وہ خدیجۃ الکبریٰ ایوارڈ کے مستحق قرار پائے. جناب سیدہ کی 1000 صفحے کی کتاب، 14 جلدیں تاریخ مرثیہ نگاری، اور پھر شہزادہ علی اصغر کی کتاب، شہزادہ علی اکبر کی سوانح حیات، حضرت زینب پہ 2 کتابیں، جناب قاسم کی 3 جلدیں، یہ ہزاروں صفحات پر مشتمل کمپیوٹر پہ جو جلد از جلد ٹائپ کی 2 بھائیوں کا کارنامہ ہے، ایک ریحان احمد اور ایک فرحان احمد. ان تینوں کو آج جناب حضرت خدیجہ ایوارڈ ہم دے رہے ہیں. لیکن اس میں سے میں ایک کا ذکر تھوڑا سا کروں گا زیادہ، اور وہ اپنے بچے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، کہ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوچنے کا تحفہ ہے. اور وہ یہ کہ ابھی فرحان آپ کے پاس سامنے آئیں گے ایوارڈ لینے. ان کی دونوں ٹانگیں بیکار ہیں، اور ایسی بیکار ہیں کہ بعض ٹانگیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوبارہ لگوائی جا سکتی ہیں، لیکن چیک اپ کے بعد ڈاکٹروں نے کہا کہ دوسری ٹانگ نہیں لگ سکتی. یہ کتنا بڑا افسوسناک ایک قدرت کا فیصلہ ہے جس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس 24 سال کے لڑکے نے اپنے آپ کو بیکار نہیں سمجھا. وہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی. ریحان اور فرحان کی ماں مر گئی. ریحان 3 سال کا تھا، فرحان چند دنوں کا تھا کہ ماں مر گئی. دادی بہو کو دفن کر کے بچے کو گودی میں لے کے پنجاب چلی گئیں ٹرین سے کہ یہاں کون پالے گا. بھاولپور چلی گئی وہ، لیکن سردیوں کا زمانہ تھا. ٹرینیں جیسی ہیں ریلوے کی آپ کو معلوم، کھڑکیاں کھلی، بستر تھا، رضائی تھی، لیکن ان کی آنکھ لگ گئی. رضائی تھوڑی سی کمبل سرک گیا اور برفیلی ٹھنڈی ہوا فرحان کی ٹانگوں میں لگتی رہی. اور جب وہ معصوم پہنچا اپنی دادی کی گود میں تو ٹانگیں اس کی بیکار ہو چکی. لیکن اس نے گھر میں رہ کر پڑھا اور پھر بھائی سے کمپیوٹر سیکھا، اور اس کی انگلیاں یوں چلتی ہیں کہ منٹوں میں وہ کئی 100 صفحے نکال سکتے. جتنے اشرے میں نے پڑھے چیلم کے اور پہلے، وہ سب فرحان نے ٹائپ کیے اور سجی ہوئی کتابیں بائنڈنگ کرا کے مجھے دیں. میں ان کو کیا دے سکتا ہوں؟ پیسہ کچھ نہیں، اصل چیز محبت ہے. اور ان لوگوں کو جو اہل بیت سے محبت ہے، اس نے یہ کام کرایا اندر سے، ورنہ ہر ایک یہ کام نہیں کر سکتا. تو میں نے زحمت دی اپنے بھائی ڈاکٹر مظہر علی شاہ نقوی کو، جو SSP ہیں، اور چونکہ بہت بڑا عہدہ ہے ان کا AIG لیگل، AIG انسپیکشن، محکمہ پولیس کے بڑے آفیسر ہیں یہ. لیکن پولیس کے بڑے بڑے آفیسر تو ہوتے ہیں، ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اہل بیت سے جو عکس کیا
اور جس طرح یہ پولیس کو ٹریننگ دیتے رہے ہیں، پولیس سینٹر میں انہوں نے ٹریننگ دی، تو انہوں نے خود بھی یہ سوچا مظہر بھائی نے کہ ہمیں تعلیم آگے بڑھانا چاہیے، تو انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، اور پی ایچ ڈی کیا انہوں نے ٹریفک پولیس میں، اور ایک شاندار پی ایچ ڈی کی کتاب جو میرے پاس ہے، میرے کتب خانے میں ہے۔ تو مظہر بھائی کا یہ کارنامہ ہے کہ پولیس میں رہتے ہوئے ڈاکٹریٹ کی ہے، ورنہ کہاں سوچتا ہے کوئی کہ اس موضوع پر بھی پی ایچ ڈی کرنا چاہیے۔ اور ہمارے علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم کے صاحبزادے علامہ علی عرفان آبادی، جو کہ 17 رمضان کو لندن روانہ ہو رہے ہیں، شبوں کی مجلسیں لندن میں پڑھیں گے، انگلینڈ کے شہروں میں، برمنگھم میں، لیڈز میں، بریڈ فورڈ میں، مختلف جگہوں پر مجلس پڑھیں گے، اور اپنے والد کی برسی سے ایک دن پہلے واپس آئیں گے، اور ان کے گھر پہ عرفان صاحب کی برسی میں پڑھوں گا، اور وہیں افطار ہے۔ آپ لوگ 25 رمضان کو عرفان صاحب کی برسی میں شریک ہوئیے گا۔ 17 کو یہ روانہ ہو رہے ہیں لندن مجلسیں پڑھنے کے لیے، میں نے ان کو بھی زحمت دی ہے۔ یہ دونوں حضرات مظہر بھائی اور علی میاں دونوں ایوارڈ ان تینوں حضرات کو دیں گے، فیاض صاحب تعاون کریں گے۔ مظہر بھائی ذرا زحمت ہوگی، آپ ادھر تشریف لے آئیے، اور علی صاحب آپ بھی آ جائیے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ۔ مظہر بھائی کی ایک خاص بات اور بتا دیں، قائد ملت اعلیٰ حضرت علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی، نعرہ سلام۔ مظہر بھائی بہترین عزادار، چکوال سے تعلق ہے، پنجاب سے، اور بہترین ان کے اپنے خاندان کی عزاداری، اور بہترین ماتمدار ان کے بھائی بھی سارے، اور یہ بھی کویت میں ان کے بھائی سے بھی ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی عزادار، یہ بھی عزادار، اور یہ عرصہ دراز سے میری مجلسیں کر رہے ہیں، اور میں نے ہمیشہ ان کو اپنے عشروں میں دیکھا، اور جب بھی گئے تو کچھ کہہ کے تبصرہ کر کے مجالس پہ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہمارے لیے بہت ہی کہ ہم ان کی قدر کریں، تو ہم طارق وحید کو بلا رہے ہیں کہ اپنا ایوارڈ علی کے ہاتھ سے اور مظہر صاحب کے ہاتھ سے وصول کریں۔ فرحان احمد اپنا ایوارڈ آپ وصول کیجیے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بلند تر تلوار، جناب عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر تلوار، ریحان احمد صاحب اپنا ایوارڈ آپ کو ہر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ مظہر بھائی بھی کچھ کہیں گے؟ بار دیگر صلوات۔ یہ جو آپ نے سنا جناب بی بی سید افاضلۃ الزہرا کی عظمت کا ان کا صدقہ ہے، کیونکہ باب العلم سے وابستہ ہیں، حسینیت کے پروان چڑھانے میں
جتنا قدر جتنی قیمت سرکار نے عزاداری حسین میں کی ہے، شروع سے جب سے قبلہ نے پڑھنا شروع کیا ہے ہم نے ان کو سنا، بڑے بڑے علماء ذاکرین کو سنا، لیکن یقین جانیے کہ جو بات دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ جب بھی بولتے ہیں فطری تقاضوں کے مطابق بولتے ہیں۔ علامہ نے جب بھی جو بات کی، مجھے اجازت دیں کہ جیسے جناب رسالت مآب امین اور صدیق تھے، آج کے خطیبوں میں، ذاکروں میں، علماء میں علوم محمد و آل محمد کے امین بھی ہیں، صدیق بھی